پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں. وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے. اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا, تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس, کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی, اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہیں اور بہت ہی بدتمیزوں والا, یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا, خاندان کیسا ہے, جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں, سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے, تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا, تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس, کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی, اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہیں اور بہت ہی بدتمیزوں والا, یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا, خاندان کیسا ہے, جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں, سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے, تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ, تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا, حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا, تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے, تو ازار ہے تو قمیض نہیں, بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ, اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں, یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, آپ کے اندر سینس
نہیں ہے. نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ تو کلچر کا حصہ تھا. غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرح پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا, اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمائی یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا. تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ جاہل ہوگا, مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. You are a person that the company can trust.